औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ और आप सभी का बहुत बहुत इस्तक़बाल करती हूँ अपने इस नए प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है करबला और असरे हाज़िर। आगाज़ कलाम में तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जो इस आलमीन का रब है, वो परवरदिगार जो हम इंसानों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और हमारी दुआओं को मुस्तजाब करता है। चाहे हम कितने ही गुनाह क्यों ना कर लें, लेकिन खुदावंद आलम कभी भी हमें फ़ौरन उस गुनाह का अज़ाब नहीं देता है। वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमको ऐसे दर से मुतमस्सिक कर दिया है कि जिस दर से मुतमस्सिक होने के बाद हम बेनियाज़ हो गए हैं। हमें किसी और फ़र्द की, किसी और दर की नियाज़ नहीं है, क्योंकि दर अहले बैत एक ऐसा दर है कि एक बार जो भी यहाँ पर आ जाता है फिर उसको अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मिल जाता है और दुनियावी और उखरवी दोनों जगह की ज़िंदगी को हमें किस तरह से जीना है, उन दोनों जगह की ज़िंदगियों का जब इल्म हो जाता है तो बंदा उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार के एक सआदतमंद ज़िंदगी हासिल कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ तो नॉर्मली दुनिया में ये कहा जाता है कि हमें कभी भी ख़ुद को किसी और की ज़िंदगी से, किसी और की शख्सियत से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हम जिस हाल में हैं हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए, खुदावंद आलम का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन किसी और शख्स को देखकर मुकायसा करना कि वो शख्स इतना रिच है, हम इतने पुअर क्यों हैं, वो शख्स फ़िज़िकली देखने में इतना अच्छा है, हम देखने में इतने अगली क्यों हैं, उसके पास कार है, हमारे पास कार क्यों नहीं है। तो इस तरह के जो मुकायसे होते हैं, जो कंपैरिज़न होता है, इसके लिए हमें मना किया जाता है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी का मुकायसा, अपने अमल का मुकायसा, अपनी ज़ात का मुकायसा किसी और से ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि इसका नतीजा ये होता है कि जब हम अपने से किसी हाई लेवल के पर्सन को देखते हैं जो हमसे हर तरह से बालातर है, तो फिर वहाँ पर हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर नाशुक्री भी आ जाती है और हमारे ज़बान पर ये अल्फाज आने लगते हैं कि खुदा ने उसको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और हमको ऐसी ज़िंदगी दी। गरज के हम फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि वो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हम फ़िज़िकली तो ख़ुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम कभी किसी से ख़ुद की ज़ात को कंपेयर नहीं करते हैं, जबकि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अहम पार्ट है ये हमारी ज़िंदगी का कि हमें स्पिरिचुअली, रूहानी तरीक़े से ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना चाहिए। हम ख़ुद से सवाल करें कि आज तक हम किसको देखकर इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए, किस मोमिन को देखकर कि हमने उस दिन से ये अज़्म और ये इरादा कर लिया कि वो इतनी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, वो इतनी इबादतें करता है, चलो मैं भी आज से इतनी ही इबादत करूँगी। क्या कभी ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमने किसी को बहुत ज़्यादा डोनेट करते हुए देखा या नेक अमल करते हुए देखा, उस वक्त हमारे दिल में भी ये ख़याल आया और हमने भी ये अज़्म और ये इरादा कर लिया कि अब हम भी इस तरह से करेंगे, हम भी गुड डीड्स करेंगे, हम भी नेक अमाल अंजाम देंगे, हम भी दूसरों की मदद करेंगे और जो भी नेकियां हैं हम भी अंजाम देंगे। शायद 100 में से एक बार ऐसा हुआ हो। तो रूहानियत के एतबार से हम बहुत कम सोचते हैं, बहुत थोड़ा सा सोचते हैं, और जिस्मानी एतबार से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जिस्मानी ही एतबार से हमें इस्लाम ने भी मना किया है और आज दुनिया में भी हमें इस बात के लिए लोग मना करते हैं, जो स्पेशली जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो भी मना करते हैं कि कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करो, जिस हाल में हो उस हाल में खुश रहो। सो कंक्लूजन इज़ कि कंपैरिजन करना अच्छा नहीं है, स्पेशली हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटली हेल्थ के लिए। लेकिन एक कंपेयर जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, और वो कंपेयर हमें किसके साथ करना चाहिए उसके बारे में भी हमें अल्लाह ने बता रखा है। वो कंपेयर जो हमें करना चाहिए, जिसका हमें रियलाइज़ होना चाहिए, वो है रूहानी कंपेयर, जो अभी मैंने पहले बयान किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसको देखकर हम ख़ुद की ज़ात को कंपेयर करें रूहानी एतबार से,
کون ہمیں آ کر بتائے گا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ کون ہمیں بتائے گا کہ ہم دنیا میں کس طرح سے رہیں تاکہ آخرت میں ہم کامیاب و کامران رہیں؟ کون ہمیں بتائے گا کہ محرم میں جب عزاداری ہوگی تو ہمیں کس طرح سے کرنی ہے؟ یہ سب ہمیں کون بتائے گا؟ جب یہ سارے سوالات ایک جگہ پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے رسول کو کس طرح سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے رسول اللہ کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا کہ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو، وہ تمہیں جو بھی حکم دیں، وہ جس طرح سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دے رہے ہیں اس کو تم اپنی زندگی میں فالو کرو، اس کا تم اتباع کرو اور پیروی کرو۔ اب جس رسول کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ تم اس کی پیروی کرو، جیسے کہ ایک آیت بھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب اللہ کا وہی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ ہمارے پاس 12 امام ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی چہاردہ معصومین علیہ السلام کی بات کہ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ جو بھی حکم دیں ہمیں اپنا سر جھکا کر اس حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری ہستیاں ہیں جن کو ہم نمونہ عمل بنا سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کربلا والے ہیں۔ کربلا میں جتنے لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے، ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے امام کی بات مانا، کس طرح سے وقت کے امام کی اطاعت کری، کس طرح سے اللہ کی راہ میں قربانی دی اور رضا الہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر ہم دقیقاً کربلا کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے شہیدان کربلا نے کربلا میں اپنے کردار کو ادا کیا اور اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ لیکن آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم کربلا کا ذکر تو کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم اگر کسی رچ پرسن کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر فوراً خود کو کمپیئر کر لیتے ہیں کہ وہ اتنا رچ ہے، میں اتنا رچ کیوں نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہم ہر سال محرم، سفر اور ایون 8 ربیع الاول تک، یوں کہا جائے کہ 2 مہینے 8 دن تک ہم اتنی عزاداری کرتے ہیں، اتنا کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں سے کمپیئر کرتے ہیں؟ یہ سوال تو چلیں بہت ہوتا ہے کہ امام حسین یا چہاردہ معصومین علیہ السلام وہ نورانی شخصیت تھے، وہ کہاں ہم کہاں، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کا جواب میں کبھی اور دوں گی، لیکن فی الحال کی یہ بات ہے کہ اگر چہاردہ معصومین کو آپ ہٹا بھی دیں کہ چلیں ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسا نہیں بن سکتے، لیکن کربلا میں ہمیں بہت سی ہستیاں ہمیں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں، جو غیر معصوم ہیں۔ آپ دیکھیں ہم سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتے ہیں، جس پر گریہ کرتے ہیں، جناب زینب، کیا وہ معصوم ہیں؟ نہیں، وہ غیر معصوم ہیں۔ یا جتنے بھی شہید اس کربلا میں ہوئے ہیں، ان کے پاس کیسا کردار تھا، ان کی کیا فکر تھی، کون سا ان کا عمل تھا کہ جس نے انہیں اتنا اپنے امام کا فرما بردار اور اتنا اوبیڈینٹ بنا دیا۔ تو ہم یہ کیوں نہیں انالائز کرتے اپنے اندر کہ ہم کربلا والوں سے اپنی زندگیوں کو کیوں نہیں کمپیئر کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم کربلا والوں کا ذکر کریں، ان کا گریہ کریں یا ان کی فضیلتیں پڑھیں تو ایک بار اپنی زندگیوں کے صفحات کو بھی ہمیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح کے کارنامے انجام دے رہے ہیں، آج تک ہم نے کیا 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 ہے، آنے والے وقت میں ہمارا کیا ارادہ ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ہر ایک قانون کا ایک اصول بنانا چاہیے
اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی کے ہر ایک ہدف کا ایک اصول بنا لیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے ڈسپلن کے ساتھ رہنے کی، لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، یا اس کو میں یوں بھی کہہ سکتی ہوں کہ شاید ہمارے نفس نے ہمیں اپنی جکڑ میں، اپنی گرفت میں اس طرح سے لے لیا ہے کہ ہم کسی نیک عمل کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کو رسم بنا لیا، بس ہم اس کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، لیکن نہ ہم اس کے پیچھے کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے کردار میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ تو جب اگر ہماری زندگیوں میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہمارے ذریعے کسی اور تک پہنچ سکتا ہے، کوئی اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے، یا امام کا مقصد ہمارے ذریعے زندہ رہ سکتا ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے میں محرم، صفر اور 8 ربیع الاول تک، کیونکہ اس میں کنٹینیو عزاداری ہوتی ہے، ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اس میں ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو نفس امارہ ہے ہم اس کو ہرا سکتے ہیں، ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں اور نفس مطمئنہ کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ عزیزان محترم یہ مہینہ اس کی ہی ذات سے منسوب ہے کہ جس کو اللہ نے خود نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس پروگرام میں جو ہمارا عنوان بیان رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا مقصد اس عنوان کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا تھا کہ ہم نے اس پروگرام کو کس لیے آرگنائز کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جس میں ہم اس پروگرام کے آگے کے کنٹینٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ سے میں وداع لیتی ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔